السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سامعین کرام، آج جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہیں لیلۃ القدر. ویسے رمضان کا پورا مہینہ عبادت و رحمت و عظمت اور احترام کا مہینہ ہے. خاص طور پر رمضان کے آخری عشرہ یعنی 21 سے 30 تک سب سے زیادہ اہم اور ایک طرح سے گزرے ایام کے محاسبے اور جائزہ کی تلافی کا مہینہ ہے، عشرہ ہے. یہ وہ عشرہ ہیں جس میں مزید رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے بے شمار دیگر مواقع دیے گئے ہیں. اس عشرہ کی ایک شب میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ القدر میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے. اور یہ وہ شب ہے جس کی عظمت و کبریائی کو اللہ رب العالمین اس کے اقرار اور اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کے قیام کرے، اس میں عبادت کرے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رات کو پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رمضان کے آخری عشاء میں اعتکاف کرتے رہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دی، اور اس میں سب سے رمضان کے آخری عشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے جا ملے. صرف خود ہی نہیں، اپنے اہل وعیال کو بھی اس رات کو عبادت کرنے کے لیے جگاتے تھے اور خود بھی اس میں جاگتے تھے. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرہ آپ پہنچتے، جب اس میں داخل ہوتے شد مزارہ ہو تو اپنی کمر بند کو، اپنی چادر کو کس لیتے، یعنی عبادت کی طرف منہمک ہو جاتے. پھر انہوں نے فرمایا کہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود اس میں بیدار ہوتے، رات جاگتے اور اپنے اہل وعیال کو بھی جگاتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کی اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس کا تلقین کیا اور اپنے اہل وعیال کو بھی جگاتے تھے. اور اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی. ثم اعتکف
ازواجہ من بعدی، پھر اس کے بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس شب سے محروم ہو جائے واقعی وہ محروم ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو شخص اس شب سے محروم ہوا واقعی وہ محروم ہے. سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شب قدر کو ایک رات ہے، تو وہ کون سی رات ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شب قدر وہ کون سی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو سامعین کرام، وہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اسے رمضان کے آخری اشیاء میں تلاش کرو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، تم لوگ اسے کیا کرو؟ رمضان کے آخری اشیاء میں تلاش کرو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ اسے رمضان کے آخری اشیاء کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تحروا لیلۃ القدر، تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر فی الوتر ومن العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری اشیاء کے طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی کہ ان دونوں حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اصل دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ کس میں ہے؟ رمضان کے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، اسی طریقے سے 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی شب قدر کی رات. لیکن اگر ہم 27 رمضان کو خاص کر لیں، 25 رمضان کو خاص کر لیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اسی میں عبادت کی جائے نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور عبادت شب قدر میں کیسے عبادت کی جائے؟ شب قدر میں عبادت یہ قیام اللیل جو تراویح کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، اسی کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح ثابت ہے اسی طریقے سے ادا کرنی ہے. نہ کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں جو صلاۃ التشریق کے نام سے صلاۃ ادا کی جاتی ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں انسان کے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین فکس کرتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الدخان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ تمام معاملات کو اللہ رب العالمین، یہی وہ شب ہے جس میں پورے سال کے معاملات کو طے کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس شب میں طے کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو وہ کیا کرے؟ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شب قدر دکھائی دے تو ہم کیا کریں اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو یہ احساس ہونے لگے، جب تم محسوس کرو کہ شب قدر تمہیں مل گیا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ المسلم. اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو شب قدر میں صحیح طور پر سنت نبوی کے طریقے پر عبادت کرنے اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرما. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.